ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا، جسے اتا ترک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم تھا۔ تاریخ کی روح سے مصطفیٰ کمال پاشا ایک متنازع شخصیت تصور کی جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہسٹری میڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کس طرح سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور مصطفیٰ کمال کے دور میں ترکی میں اسلام کا کیا حال تھا، اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی عبرت ناک موت کیسے ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک 1881 میں سالولیکا کے ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ سالولیکا اور مفاسکر کے کیڈٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1905 میں وہاں سے اسٹاف کیپٹن بن کر نکلا۔ طالب علمی کے دور میں ہی وہ ایک منجا ہوا اسپیکر بن چکا تھا اور اپنی تقاریر اور گفتگو سے لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا ماہر تھا۔ استنبول میں قیام کے دوران عثمانی خلیفہ عبدالحمید کی حکومت کے خلاف حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید رہا۔ جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں 5ویں فوج کے صدر دفتر میں تعینات ہوا۔ اس دوران میں خفیہ تنظیم سے اس کا رابطہ ہوا اور وہ ترکی کی نشاط ثانیہ کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ 1908 کے انقلاب ترکیہ کے بعد کچھ عرصہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلکان میں اپنی بہادری اور ذہانت کے باعث شہرت حاصل کی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کی گئی۔ اس نے 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے فاس فورس میں کامیاب دفاع کیا، جس پر اسے جنرل کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی۔ 1916 میں روس کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروا لیا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر ہوا۔ 30 اکتوبر 1918 کا معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا کو واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت پر تخت نشین تھے۔ ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ وحید الدین کو اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ان کے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر اس نے اس کے برعکس تحریر کے مقارمت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس تحریک کے دوسرے رہنماؤں سے رابطہ کیا اور مادر وطن کے تحفظ کے لیے سرگرم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس کے آخری عثمانی خلیفہ عبدالحمید پر دباؤ ڈالا اور وہ ان کو ان کے ملازمین اور بیوی بچوں کے ساتھ ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ان کے لیے ترکی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ممالک معرض وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز اناطولیہ دنیا میں ترکی کے نام سے نقشہ پر ابھرا۔ یوں مصطفیٰ کمال اتا ترک دھوکہ، فراڈ اور غداری کا مرتکب ہوتے ہوئے جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم مقرر ہوا اور خلافت عثمانیہ کا محور یہ عظیم اسلامی خطہ ترکی سیکولر ملک بے دینی اور آوارگی کا مرکز بن گیا۔
مصطفیٰ کمال پاشا کی متنازع شخصیت کو اتا ترک کا خطاب دیا گیا، جس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے کارنامے تھے جو اس نے صہیونی طاقتوں کی حمایت پر سر انجام دیے تھے، جن میں سے 3 معاہدے جو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ترکی سے اسلامی اقدار اور مذہبی آزادی ختم کر دی گئی۔ ترکی کے معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی گئی، جو کہ ترکی میں کثیر مقدار میں موجود تھے۔ ترکی نے اپنی بحری حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں سے 100 سال تک کوئی ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ کیا، جو کہ کروڑوں ڈالر بنتا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد پورا عثمانی خاندان ملک بدر کر دیا گیا اور ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اسلام سے شدید نفرت تھی اور اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی تمام دینی اور مذہبی ادارے بند کر دیے گئے۔ عربی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ عورتوں کے حجاب پہننے کی اجازت نہ تھی۔ ترکی میں فوج پر 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جو رجب طیب اردگان نے ختم کی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر پابندی عائد تھی۔ سینکڑوں علماء اور فقہاء کرام جنہوں نے اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکی میں حج و عمرہ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی جنتری بھی نکل آتی تو اسے جیل کی سزا دی جاتی تھی۔ حکومت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 ڈگریاں تھیں جو کہ مصطفیٰ کمال نے ختم کر دی تھی۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی آیا صوفیہ کو مسجد سے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، جو کہ تقریباً 86 سال بعد رجب طیب اردگان نے اس کو دوبارہ عجائب گھر میں سے مسجد میں تبدیل کیا اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اسلامی تعلیمات کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے بنا رکھے تھے۔ رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی تھی۔ ٹرینوں میں ٹکٹ بک کروائے جاتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک ٹرینوں کے دروازے بند کر کے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کھیتوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور صحبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہخانوں میں قرآن مجید کی کلاس ہوتی۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے مشہور شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہیں ایک نمازی بھی نہ ملا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی اور عریانی عام تھی اور لوگ سرعام شراب نوشی کرتے تھے۔ قہبہ خانے اور فحاشی کے اڈے کھولنے کی اجازت تھی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں، ہم مشینوں کے اس دور میں انجیروں اور زیتونوں کو تلاش کرنے والی کتاب کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ معاذ اللہ اس نے یہ الفاظ قرآن مجید کے بارے میں کہے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ مصطفیٰ کمال ایک بے مذہب آدمی تھا۔ ایک دفعہ سنسنی پھیل گئی کہ مصطفیٰ کمال نے شیخ الاسلام کے سر پر، جو بڑے عالم اور قابل احترام بزرگ تھے، قرآن مجید پھینک کر مارا تھا۔ اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ صرف اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جو دیکھتے ہیں وہی سب کچھ ہے۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مکہ لہراتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اسلام نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اسلام کی ہی عطا کی گئی وحدت نے ہی اسلامی
عثمانی سلطنت کی تعمیر کی تھی۔ اس کو اس آدمی سے سخت نفرت تھی جو تقدیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کہیں وجود نہیں اور انسان ہی اپنی تقدیر بناتا ہے۔ اس کا پختہ ارادہ تھا کہ مذہب کو ممنوع قرار دے خواہ اس کے لیے دھوکہ فریب سے کام لینا پڑے یا طاقت استعمال کرنی پڑے۔ ناظرین اکرام، قدرت ہر منکر کو اس کے منطقی انجام پر پہنچاتی ہے اور اسے نشان عبرت ضرور بناتی ہے، چاہے کوئی خدائی کا دعویٰ کرے اور فرعون ہو یا پھر اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ ناظرین اکرام، مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کہ روشن خیالی کا آئیڈیل تھا، اس کی عبرتناک موت بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا تھا۔ اسے جگر کی شدید تکلیف تھی اور پیاس بھی شدید لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سرنج کے ذریعے سے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصہ میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آلات کے بغیر صرف آنکھ سے نظر نہ آتے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اسے خارش اور کھجلی کی شدید تکلیف رہتی تھی، یہاں تک کہ عیادت کے لیے آنے والے سفرا اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی وہ کھجلی میں مصروف رہتا۔ کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ خارش تو ایک خاص قسم کی چیونٹی سے لگتی ہے اور یہ چیونٹی تو صرف چائنا میں پائی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک 2 سال اس بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین افندی نے پڑھائی، جو خود مصطفیٰ اتا ترک سے بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ ایک عجیب و غریب اور آخری کام جو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کیا وہ یہ تھا کہ ترکی میں موجود برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بارے میں وصیت بھی تیار کی، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ مشہور مصری مصنف منصور عبد الحکیم نے اپنی کتاب یہودی بدھ اور مصطفیٰ کمال آسمانی بھیڑیا میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں اتا ترک پارک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل میں چھوٹی سی مسجد میں مؤذن نے اذان دی تو اتا ترک نے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا کہ کون کہتا کہ ہم مشہور ہیں، ہماری کیا شہرت ہے، اس شخص کو دیکھو، اس نے کیسی شہرت پائی اور نام کمایا کہ اس کا نام ہر لمحہ دنیا بھر کی مساجد کے میناروں سے گونجتا ہے۔ وہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا عثمانی سلطنت کے سب سے بڑے غدار اور وقت کے فرعون کا عبرتناک انجام۔